الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواہ مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، حکومت کر رہا ہے، اسی کی بادشاہت قائم ہے اور اسی کے اختیار میں ساری کائنات ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم جن کے امتی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیزان ملت اسلامیہ، عموماً انسان کی یہ فطرت ہے کہ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور نہیں کرتا، ان کو اہمیت نہیں دیتا. زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے عمل، ان کو شمار میں نہیں لاتا، ان کو اپنی زندگی میں حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. جبکہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس اسلام پر عمل کر رہے ہیں، وہ دین بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہے. اس دین کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے. چھوٹی بات ہو، بڑی بات ہو، چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں ہر چھوٹا عمل بھی لکھا جاتا ہے، ہر بڑا عمل بھی لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، انسان کی زندگی کی ہر چھوٹی بات لکھی جا رہی ہے. تو اس لیے اسلام نے ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے کہ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی بات کو حقیر نہیں سمجھیں، ان کو معمولی نہیں سمجھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی قدر نہ کریں اور ہم گھاٹے میں جائیں. اس سلسلے میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا دلائل کے ذریعہ، مثالوں کے ذریعہ، تاکہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام، دین کے چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور اس طرف ہماری توجہ ہو اور ہم اس کام کا اہتمام کریں. بسا اوقات اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے عملوں سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے. وہ کام جس کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں، وہ نیکی جس کو آپ سمجھتے اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، وہ عمل جو سمجھتے ہیں اس کو کرنے سے کیا بھلا اور کیا فائدہ ہوگا، اللہ کبھی کبھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور بندے کو معاف کر دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسی ایک چھوٹے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دیتا ہے، ایک معمولی عمل کی بنیاد پر. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے. ایک حدیث دیکھتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے، 2626 نمبر کی حدیث ہے. اس کے بیان کرنے والے ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، تم کسی چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو. تم چھوٹے عمل کو، چھوٹے کام کو، چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھو، معمولی نہیں سمجھو. وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگرچہ تم اپنے بھائی سے ہنس کر ہی کیوں نہ ملو. اپنے بھائی سے کوئی ہنس کے ملتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، اس نیکی کو، اس عمل کو معمولی سمجھ رہا ہے، لیکن یہ بڑی نیکی ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी भी छोटी नेकी को मामूली नहीं समझो, हत्ता कि अपने अगर भाई से मिल रहे हो तो हंस के मिलो, मुस्कुरा के मिलो। ये छोटी नेकी है लेकिन है अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ी, इसकी बड़ी अहमियत, क्योंकि छोटी नेकी से कभी अल्लाह राज़ी हो जाता है, कभी अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, कभी अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमा देता है। जैसे कि हम जानते हैं कतरे कतरे से समंदर बनता है और ज़र्रे ज़र्रे से रेगिस्तान बन जाता है। एक नल को, एक टोटी को आप खोल दें, कतरे कतरे पानी गिरता रहे, नीचे टब लगा दें, बाल्टी लगा दें, देखें कुछ देर में वो बाल्टी भर जाएगी। जिस कतरे की अहमियत नहीं है आप उसको छोड़ते हैं, मामूली कतरा, इसकी कोई अहमियत नहीं है, उसी कतरे से बाल्टी भर जाती है, तालाब भर जाता है और समंदर बन जाता है। इसी तरीके से नेकियों का हाल है, छोटी छोटी नेकियां मिलकर पहाड़ बन जाती हैं। और यही नेकियां, छोटी छोटी नेकियां, जैसे हम सुन्नत नमाज है, नवाफिल नमाज है, हम सुन्नतों को, नफलों को अहमियत नहीं देते, जबकि ये फ़र्ज़ की तकमील करने वाली होती हैं। फ़र्ज़ नमाज में अगर नक्स हो जाता है, कुछ कमी हो जाती है, तो ये सुन्नत और नवाफिल हमारी फ़र्ज़ नमाज को मुकम्मल कर रही होती हैं और हम इसका एहतमाम नहीं करते, सोचते भी नहीं इसका क्या फ़ायदा, ये फ़र्ज़ को मुकम्मल कर रहा होता है। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोटी नेकी और बड़ी नेकी का लिखने का इंतज़ाम फरमाया है। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, कि तुम आखिरत में अपनी छोटी से छोटी नेकियों को भी देख लोगे और आखिरत में तुम अपनी छोटी से छोटी बुराई को भी देख लोगे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात बहुत पसंद है कि कोई अमल किया जाए, बराबर किया जाए। इन अहब्बल अमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो अमल बहुत प्यारा और पसंदीदा है, गरचे छोटा ही क्यों न हो। मामूली से मामूली काम अगर बराबर किया जाए तो अल्लाह को बहुत प्यारा और पसंदीदा है। मिसवाक है, तिलावत है, मुस्कुरा के अपने भाई से मिलना है, मरीज़ की इयादत करना है, भूखे को खिला देना है, रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ों को हटा देना है। इसको हम मामूली नेकी समझते हैं, छोटी छोटी नेकी समझते हैं, लेकिन अगर इस नेकी को बराबर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, अल्लाह इस अमल को बहुत पसंद करता है, इस अमल से बहुत राज़ी हो जाता है। तो आइए कुछ और हदीसें हम देखते हैं जिनके ज़रिए मालूम करने की कोशिश करेंगे कि हमारे दीन के अंदर, हमारे इस्लाम के अंदर छोटी नेकियों के बारे में हमारी क्या रहनुमाई की गई है। चुनांचे एक हदीस अभी मैंने सही मुस्लिम की बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम छोटी से छोटी नेकी को भी मामूली मत समझो, अगरचे तुम अपने भाई से मिलो खंदा पेशानी से, मुस्कुरा कर, हंस कर मिलो। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये हदीस अदी बिन हातिम से बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इत्तकुन नार वलो बिशिक्कि तमरतिन फमन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबा। यह हदीस सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकुन नार वलो बिशिक्कि तमरा, कि तुम जहन्नम से बचो चाहे एक खजूर का टुकड़ा सदका क्यों न करके बचो। यानी अगर हम अल्लाह के रास्ते में खजूर का एक टुकड़ा सदका करते हैं तो ये भी जहन्नम से एक बचने का ज़रिया है। ये ना समझे कि एक खजूर किसी को देंगे इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमको क्या नेकी मिलेगी, इससे हमको क्या अजर मिलेगा। ये जहन्नम से बचने का सबब है, जहन्नम से बच सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुम खजूर का एक टुकड़ा ही सदका कर सकते हो तो करो और सदका करके जहन्नम से बचो। और फमन लम यजिद, किसी को खजूर का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं है, किसी के घर में खजूर भी नहीं है, तो वो आदमी क्या करे, फमन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबा, तो लोगों को भली बात बताए। कि अगर कोई शख्स अपने मुस्लिम भाई को एक कलिमा, अच्छी बात बताता है, एक अच्छी बात से भी वो जहन्नम से बच सकता है, जहन्नम की आग से बच सकता है, एक कलिमा से, एक बात से। जैसे एक खजूर से आदमी जहन्नम से बच सकता है, वैसे ही एक नेकी का कलमा, एक भली बात, एक उम्दा बात किसी मुस्लिम भाई को आप बताते हैं तो उससे भी आप जहन्नम से बच सकते हैं। तो हमें इस्लाम ने इसकी रहनुमाई की है। इसी तरीके से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद
بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اے بلال، تو نے اسلام لانے کے بعد ایسا کون سا کام کیا ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے تمہارا درجہ بہت بلند کر دیا؟ میں نے آج کی رات دیکھا ہے تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے ہو، تمہارے چلنے کی آواز مجھ سے آگے آگے میں نے آج کی رات سنی ہے، تم نے اسلام لانے کے بعد ایسا کون سا کام کیا ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے امید ہے ہو سکتا ہے میں نے ایک کام کیا ہے اور اسی کام کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا ہے۔ وہ کام کون سا ہے کہ دن اور رات میں جب بھی میں وضو کرتا تو اللہ کی توفیق سے جتنا میسر ہوتا میں نماز پڑھ لیتا۔ ہو سکتا ہے اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہو۔ وضو کی سنت یہ نفل ہے، ہم نفل کو، سنت کو بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں، نفل کو کہاں سے اہمیت دیں گے؟ فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سنت اور نفل کی ہماری نزدیک کیا گنتی ہے؟ نماز چھوڑنے کا عذاب یہ ہے کہ انسان جہنم میں جائے گا، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو وہ کہے گا، جہنمی کہے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، فرض ادا نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو نماز ہم پر واجب کی ہے اس نماز کو ادا نہیں کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں بھیجا۔ تو فرض ہی نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی میں نفل کی کیا اہمیت ہے اور سنت کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ ہے چھوٹی نیکی کا اللہ کی نظر میں بدلہ، بہت بڑا بدلہ اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک کتا ایک گہرے کنویں کے پاس گرد چکر کاٹ رہا تھا، وہ کتا پیاسا تھا اور پیاس اتنی لگی تھی کہ وہ قریب تھا کہ مر جائے۔ ایک عورت نے دیکھا، بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے دیکھا کہ یہ کتا پیاسا ہے، پانی چاہ رہا ہے، چنانچہ اس فاحشہ عورت نے، بدکار عورت نے اپنے پیر سے موٹا موزہ نکالا اور کنویں میں ڈال کر پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کو یہ چھوٹا عمل پیارا اور بھلا معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت اور بدکار عورت کو بخش دیا۔ وہ فاحشہ عورت تھی اور فاحشہ عورت کو ایک معمولی نیکی، کتے کو پانی پلایا، پیاسا کتے کو، اور اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بھوکے کو بھی نہیں کھلاتے، ہم اپنے بھائی کو بھی نہیں دیکھتے، اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو نہیں دیکھتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ہماری کوتاہی ہے، ہم اس کوتاہی کو دور کریں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، غریبوں کو دیکھنا، مسکینوں کو کھلانا، بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، انسان ہے وہ، یہاں جانور کو پانی پلانے سے جنت مل رہی ہے اور ہم انسانوں کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1914، ایک راستے پہ ایک درخت تھا اور بہت بڑا تکلیف دینے والا درخت تھا، یا وہ درخت اتنا بڑا تھا اس کی ٹہنیاں راستوں پر پھیلی ہوئی تھیں، لوگوں کو آنے اور جانے میں، گزرنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ تو ایک آدمی آیا، اس درخت کو راستے سے صاف کر دیا، ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کام کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ ایک چھوٹا سا عمل، ہم سوچتے ہیں راستے میں کانٹا گرائے، گرا رہنے دو، شیشہ گرائے، گرا رہنے دو، چاقو گرائے، گرا رہنے دو، اس سے کیا فرق پڑتا؟ پتھر ہے، لکڑی ہے، تکلیف ہو رہی، ہم پیر بچا کے چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اگر ہم کو ٹھوکر نہیں لگتی ہے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز سے تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اگر ہم اس تکلیف کو راستے سے دور کر دیتے ہیں، یہی عمل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم اس عمل کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری 2058 نمبر کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، مسلمان تاجر تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ تو وہ تاجر اپنے نوکر سے کہتا کہ جاؤ پیسہ وصول کرنے، جن کو میں نے قرض دیا ہے ان سے پیسہ وصول کرو، اور جو لوگ پریشان ہیں، جن کو قرض ادا کرنے کی سہولت نہیں ہے، تو ان میں آسانی کرو، ان کو مہلت دو، اور جو نہیں دے سکتا ہے ان کو معاف ہی کر دو۔ ہو سکتا ہے اس کو معاف کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں معاف کر دے۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چنانچہ جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا یہ عمل قبول کرتا ہے اور اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹی نیکی انسان کو معاف کر رہا ہے، انسان پر رحم کھا رہا ہے، انسان پر ترس کھا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اس عمل کی بنیاد پر اپنے بندے پر ترس کھا رہا ہے اور اپنے بندے کو معاف کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، بخاری 2566، مسلم 1030، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں کو کہتے ہیں، اے مسلمان عورتوں، مسلمان عورتوں کی جماعت ہو، ایک پڑوسن جب دوسری پڑوسن کو، یعنی ایک عورت پڑوسی عورت دوسری پڑوسی عورت کو کچھ دے تو حقیر نہ سمجھے اس کو، اگرچہ بھیجی ہوئی چیز بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ بکری کا کھر ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، بکری کا پیر، کھر یا اس کی گوری یا اس کا جو ہے پایا معمولی چیز ہے، تو اگر کوئی پڑوسن کسی دوسری پڑوسن کو بکری کا کھر ہدیے میں دے، تحفے میں دے، اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کو حقیر نہ سمجھے، خوشی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کر لے۔ ہے تو یہ معمولی نیکی، لیکن اللہ کی نظر میں یہ نیکی بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو ان باتوں سے، ان دلیلوں سے ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اسلام نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھیں۔ اللہ کی نظر میں کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں نیکی نیکی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کس نیت سے نیکی کر رہا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے، خلوص دل سے چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ نیکی بہت بڑی ہوتی ہے، اور اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہماری نیت صحیح نہیں ہے، اور عمرہ اور حج کر لیتے ہیں، دین کا بڑا بڑا کام کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اللہ دل دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اچھی نیت سے چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے، اور گندی نیت سے بڑا کام کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بات ذہن نشین ہے کہ اگر ہم جس طریقے سے چھوٹی نیکی کو معمولی نہیں سمجھیں گے، اسی طریقے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھیں گے۔ کسی کو ہم نے گالی دے دی اور ہم سمجھے کوئی بات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ جس طرح سے چھوٹی نیکی کو، چھوٹے اعمال صالحہ کو ہم معمولی نہیں تصور کریں، اسی طریقے سے چھوٹی برائی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ اگر چاہے گا تو معمولی برائی پر بھی پکڑ کر لے گا اور ہماری ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس چھوٹی برائی کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشۃ ایاکی ومحقرات الاعمال فإن لها من اللہ طالبا، رواہ ابن ماجہ والصحیح البانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، تم چھوٹے چھوٹے گناہ کو حقیر مت سمجھو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر مت سمجھو، اللہ ان گناہوں کا بھی محاسبہ کرے گا، پکڑ کرے گا۔ اس لیے ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں چھوٹی باتوں کو بھی اہمیت دیں، چھوٹی نیکیوں کو بھی اہمیت دیں۔ جو فریضہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عائد کیا ہے، ان فریضوں کو بھی ادا کریں، اور فریضے کے بعد جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، نوافل ہیں، سنن ہے، اور چھوٹے چھوٹے اعمال خیر ہیں، اپنے لیے، اللہ کے لیے، سماج کے لیے، گھر والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، وہ سارے چھوٹے چھوٹے کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ نیت اچھی ہوگی تو اللہ رب العالمین چھوٹے عملوں کو بھی قبول فرما لے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے، چھوٹی نیکیوں کو بھی اہتمام سے کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر دے، ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے، ہمارے عملوں کو درست کر دے۔ بار الہ تو غفور الرحیم ہے، ہم گنہگار بندے ہیں، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما،
ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہم سب کے دین کی، ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ دنیا میں جب تک رہیں تیرے دین پر اور صراط مستقیم پر قائم رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو صراط مستقیم پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔